बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहजाद हुसैन आपका दोस्त। आज मैं आपको लेकर आया हूँ दोहा एक्सपो का जो नेक्स्ट पार्ट था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आपको लेके जाएंगे। मुख्तलिफ बिजनेस कैटेगरीज जितने भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए हैं, वो अपने कल्चर को, अपने सकाफ़त को इधर मुतारफ़ कराएँगे कतर के लोगों से, बाकी दुनिया के लोगों से, जितने भी टूरिस्ट इधर आते हैं। तो आज हम आपको लेके जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर और सकाफत लेके आने वाले लोगों के पास। पहला हम आपको अपने भाई के पास लेकर आए हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, और ये मेरे पीछे जितने भी गैलरी में आपको जो कुछ नज़र आ रहे हैं, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। اور یہ ہے افغانستان کی تاریخ اور ثقافتی چیزیں جو ان کے آباء و اجداد نے استعمال کیے تھے، اور ان ساری چیزوں سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ افغانستان جو ہے ادھر آبادی اور لوگوں کا رہن سہن بہت پرانے زمانے سے ہے، اور اتنا کچھ ہے اس میں ان ساری چیزوں میں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی رائل فیملی کی استعمال میں آنے والی چیزیں ان کے پاس رہی ہیں ابھی بھی، جیسے، اور یہ حقیقت بھی ہیں کہ ادھر بہت سارے بادشاہوں نے زندگی گزاری ہے، جنگجو لوگ ادھر پلے بڑے ہیں، جیسے تیمور لنگڑا کے نام سے ایک مشہور ہے، اور احمد شاہ ابدالی، شہاب الدین غوری، ایسے ایسے لوگ ادھر رہے ہیں اور انہوں نے رول کیا ہوا ہے، دنیا کے ساتھ انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، اور یہ بیلٹ ایسا تھا کہ یہ بہت پرانا تاریخ رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو برتن انہوں نے استعمال میں لائے تھے، اور یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ یہ کسی ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں، ہینڈ میڈ ہے سارا۔ اس کے اوپر جو لکھائی ہوئی ہے، جو گلکاری ہوئی ہے، اس سارے کے سارے جو ہے وہ ہاتھوں سے کی گئے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ بہت امیزنگ تاریخ ہے، بہت ثقافتی ملک ہے افغانستان، اور ان کے پاس جو کچھ ہے آباء و اجداد کا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سے فاتحین رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ سارے پتھر ہیں، پتھر سے بنائی گئی چیزیں ہے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے پہاڑوں سے، یہ بھائی بتا رہا ہے کہ زمرد ہے، دوسرے پتھر ہے قیمتی، اور ویسے بھی جو ہے عقیق کا اوریجن، عقیق جو قیمتی پتھر ہے، اس کا اوریجن بھی افغانستان ہے۔ یہ افغانستان میں سب سے زیادہ قیمتی پتھر عقیق کا جو ہے، زمرد وغیرہ، یہ افغانستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی پہاڑی علاقوں میں جتنے بھی ہے، پہاڑ کودتے ہوئے زمرد، عقیق وغیرہ اس قسم کے پتھر ملتے ہیں ادھر۔ اس کے ذریعے معلوم ہو گیا، اس کے افغانستان کا معلوم ہو گیا، یہ اس کے ذریعے معلوم ہو گئی، یہ پتھر کی معلوم ہے، یہ پتھر ہے۔ یہ پتھر تقریباً کتنے سال پرانے کے جو یہ برتن پرانا نہیں ہے، اس افغانستان کا، اس کا یہ کیا بولتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہوتے ہیں، پہاڑوں سے مطلب ہاتھ سے نکالتے ہیں، ہاں، پہاڑوں سے۔ یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے یہ درخت، تقریباً یہ زمرد، یہ سب زمرد، اسی کو یہ نکالیں گے، یہ بنانا ہے۔ یہ سب افغانستان کی چیز پرانی ہے، یہ سب یہ ساری ہسٹوریکل چیزیں پڑی یہ ہوئی ہیں۔ ہاتھ سے، ہاں، یہ ہاتھ سے بنائے گئے۔ اس کے اوپر یہ لکھائی جو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے نا، یہ ہاتھ سے کی گئی ہیں، ہاتھوں سے۔ یہ ساری گلکاری وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہاتھ سے کی گئی ہیں، اور یہ اس کی تاریخ بھائی بتا رہے تقریباً 300 سے 400 سال پرانی چیزیں یہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک تھا جو بادشاہت کا تھا۔ اور یہ میں نے ویسے ایک لاکھ اٹھایا، اس کا تقریباً یہ بتا رہے کہ یہ 300 سال کا ہے۔ اس کا ہسٹری اور تاریخ تقریباً 300 سال پرانی ہے۔
اور یہ ہے زعفران اور ڈرائی فروٹ جو افغانستان میں پائے جاتے ہیں. اور ویسے بھی افغانستان از دا لینڈ آف زعفران اینڈ ڈرائی فروٹس. افغانستان کو جو ہے زعفران اور ڈرائی فروٹس کا لینڈ ہی کہا جاتا ہے. ایگریکلچر بھی ہے مختلف قسم کے, مکئی جو وغیرہ جو ہے یہ بھی ادھر لوگ بوتے ہیں, اس کی کاشتکاری ہوتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے زعفران, اعلیٰ قسم کے زعفران جو ہے وہ افغانستان میں پائے جاتے ہیں اور اس کی کاشتکاری ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس ہیں اس کی کاشتکاری اور باغبانی بھی افغانستان میں ہوتے ہیں. اور اعلیٰ قسم کے ڈرائی فروٹس جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے, وہ افغانستان کے کچھ ریجنز کے ہے پوری دنیا میں. یہ تو تھا افغانستان. اب ایکسپو میں آگے تھوڑا سا چلتے ہیں اور باقی دنیا بھی تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتے ہیں. جو لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں, مختلف قسم کے مانومنٹ بھی بنائے گئے ہیں دنیا کی تاریخ کے لحاظ سے بھی اور قطر کی تاریخ کے لحاظ سے بھی. مختلف قسم کے جو ہے وہ مانومنٹ وغیرہ بنائے گئے ہیں. اور ایکسپو کا جو مین عنوان ہے جس کی وجہ سے ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے وہ ہے دا گلوبل وارمنگ. اس کے ایفیکٹ, اس کے وجوہات اور اس کی جو کنٹرول ہے وہ کیسے ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ہے زیادہ تر زراعت کے شعبے پر منحصر ہے, جس میں درخت لگانا, پلانٹیشن کرنا اور یہ گرینری میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا سب سے پہلا اور مین ٹارگیٹ ایکسپو کا یہی ہے. اور گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہے اس پہ کچھ ڈیبیٹ ہوں گے مختلف قسم کے, اور اس کے جو وجوہات ہے اس پہ, اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. یہ مین جو ریزن ہے ایکسپو کا یہی ہے. اور ابھی آپ کو لے کے جاتے ہیں پاکستان نے جو گیلری بنائی ہوئی ہے مختلف قسم کے ہینڈ میڈ چیزوں کی, اور جو بھی ثقافتی چیزیں ہیں ہماری, تو ادھر لے کے جاتے ہیں آپ کو پاکستان کی گیلری کی طرف. اور اسی چیز کے لیے میں نے سب سے زیادہ انتظار کیا تھا, اس پرچم کو دیکھنے کے لیے. تقریباً 7-8 کلومیٹر پیدل اسی ایکسپو کے گراؤنڈ میں آتا ادھر تک پہنچا ہوں تو دل کو سکون ملا ہے. مرحبا, خوش آمدید. اور میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں تو سب سے زیادہ دلچسپی لوگوں کی جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی جو تاریخ ہے, جو ہینڈ میڈ چیزیں ہیں, جو پروڈکٹس بنائے گئے ہیں, جو ڈسپلے بنائی گئی ہیں پاکستان اور افغانستان کی, سب سے زیادہ لوگ دلچسپی انہی چیزوں میں لیتے ہیں. اور خریداری کے بھی خواہش مند ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہ لوگ خرید لیں جو کھلونے یا ڈیکوریشن پیسز بنائے گئے ہیں پاکستان کی گیلری میں رکھے ہوئے ہیں. یا افغانستان جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ادھر بھی زیادہ کسٹمر لگے ہوئے تھے اور ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے تھے. ادھر بھی کچھ عربی کسٹمر آئے ہوئے ہیں اور ان ساری چیزوں میں دلچسپی دکھا رہے ہیں. اگر ہم لوگوں نے تھوڑی سی محنت اور کر دی پروڈکشن پر اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے, اور اس قسم کی پروڈکشن جو دنیا جس چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں, جو آپ کو نظر بھی آتا ہے ان ساری چیز میں خود پاکستانی ہوں اور یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی بھی ہیں اور دیکھ کے آ بھی رہا ہوں. لیکن مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک قطر میں ہمارے ملک کے, ہمارے اوریجن کے پروڈکٹ پڑے ہوئے ہیں اور لوگ اتنا دلچسپی سے اس کی خریداری کر رہے ہیں.
اور لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھنے سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور لینے میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ جیسے ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سائڈ ہے، کارپیٹ، قالین، کپڑا وغیرہ، ان ساری چیزوں میں بھی یہ عربی لوگ اور فارن ممالک کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ انہی چیزوں میں زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں اور خریداری بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس پہ اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ اگر ہم لوگ تھوڑی سی ہمت بھی کر لیں اور اس طرح کی چیزیں، اپنی کلچر، اپنی ثقافت اور پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ کچھ ہی سالوں میں، کچھ ہی وقت میں ہم آگے جا سکتا ہے اور دنیا کی اس فیلڈ میں ہم قدم رکھ سکتے ہیں جن میں معاشی طور کے مستحکم ممالک دنیا میں قدم جمائے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم بھی آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا وزٹ دوحہ ایکسپو، جس میں آپ لوگوں کو میں نے دکھایا افغانستان اور پاکستان کی ثقافت، باقی ممالک کی ثقافت اور کچھ پکنک پوائنٹ بھی، اور یہ فیملی پارک بھی ہے جس میں لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ اور یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں، ہمارے پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور جتنے بھی ہمارے ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کو آگے بھی شیئر کیجئے، تاکہ ہم آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں آپ لوگوں سے اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز شیئر کرتے رہیں، اور اس ہماری سب ہلالی پرچم کے لیے ہم بھی دعا گو ہے، آپ بھی دعائیں کرتے رہیں کہ یہ پرچم ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں بلند و بالا رہیں، اور ہم سب پشتون، پنجابی، سندھی، بلوچی اس پرچم کے سائے تلے ہمیشہ سے امن اور محبت اور پیار اور بھائی چارے کے ساتھ رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس وقت تک ہم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔